فقہی مسائل لوگ اہل بیت سے پوچھتے تھے، امام وقت سے پوچھتے تھے، یا امام وقت کے نمائندے ہوتے تھے. آپ تاریخ پڑھیں، علماء جو شاگردان تھے ائمہ کے، ہر امام نے اپنے شاگرد تربیت کی. آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زندگی سے شروع ہوں، آپ حضرت حجت ابن الحسن کی زندگی تک آ جائیں، ائمہ اپنے شاگرد تربیت کرتے تھے. امیر المومنین فارغ نہیں تھے 25 سال، بعض کہتے ہیں جی فارغ تھے 25 سال. وقت کا امام فارغ نہیں ہوتا. وقت کے امام نے بہترین شاگرد تربیت کیے، سلمان، ابو ذر، مقداد، کمیل، مالک اشتر، یہ امیر المومنین کے شاگرد تھے، یہ ہیرے تھے. خوب ائمہ کیوں شاگرد تربیت کرتے تھے؟ ائمہ اس وجہ سے شاگرد تربیت کرتے تھے تاکہ دین ان کے ذریعے سے پہلے، تشیع ان کے ذریعے سے پہلے، نہ یہ کہ ہر کوئی اپنا ایک نظریہ بنا لے اور کہ یہ شیعہ ہے. آپ دیکھیں نا، جو لبنان کے اندر شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ اپنے کچھ 4 عقیدے بنا لیں یا اپنے اعمال شروع کر دیں تو وہ تو نہیں قابل قبول. دین ادھر سے لینا ہے، مرکز سے لینا ہے، امامت سے لینا ہے. امامت ہے ہی اس لیے، امامت کا ایک کام ہی دین پہنچانا، دین کو محفوظ رکھنا. کن سے محفوظ رکھنا؟ وہ لوگ جو دین میں گڑبڑ کرتے ہیں ان سے محفوظ رکھنا. تو اب مختلف ممالک میں رابطہ تھا، اس کو کہتے ہیں وکالت کا سسٹم، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی پہلے شروع ہو گیا تھا. اللہم صلی علی محمد لیکن ان ائمہ کے زمانے میں، نام 10ویں 11ویں امام کے ائمہ کے زمانے میں وکالت کا سسٹم بہت مضبوط تھا، کیونکہ شیعہ کو تیار کیا جا رہا تھا. شیعہ کو تیار تو کرنا تھا. شیعہ بغیر امام کے نہیں رہتا تھا، اب شیعہ نے بغیر امام کے رہنا تھا. جب شیعہ نے بغیر امام کے رہنا ہے تو سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ مہم تو ہے. آپ دیکھیں نا، ہم یہی بیان، ہمارے ہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ پیغمبر گرامی جب دنیا سے جانے لگے تھے اور کسی کو اپنا نمائندہ بنایا یا نہیں بنایا، اپنے بعد کسی کو ولی بنایا یا نہیں بنایا، تو ہمارے برادران کہتے ہیں کہ نہیں، امت کے حوالے کر کے گئے یہ کام. لیکن شیعہ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ شیعہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، اللہ کے حکم سے اپنا نمائندہ بنا کے گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا سسٹم ہے. اللہ امت کو کبھی بھی بغیر رہبر کے نہیں چھوڑتا، بغیر امام کے نہیں چھوڑتا. اس وجہ سے غدیر خم پر اعلان فرمایا اور اہتمام کیا، اور اہتمام کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے اندر ایک جملہ یہ تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اللہم والن من والاہ وعادن من عاداہ. اے خدا محبت کرنا ان سے جو علی سے محبت کرے، اے خدا نفرت کرنا ان سے جو علی سے نفرت کرے. تو یہ پورا خطبہ غدیر اور یہ پیغام، یہ در حقیقت یہ نصب جو تھا یہ الہی سسٹم تھا. اس کو کہتے ہیں امامت، اس کو کہتے ہیں ولایت. یعنی لوگ بہت سارے کام اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، دین کا کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. دین آئین خدا ہے، اپنی مرضی سے رہبر نہیں بنا سکتے. یہ نہیں کہ چند لوگ اکٹھے ہوں، ایک بندہ اچھا لگے اس کو اپنا لیڈر بنا لو، امام بنا لو. نا، یہ دین کے اندر نہیں ہے. دین کے اندر انی جاعلک للناس اماما، ہم امام بنائیں گے. وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا، ہم امام بناتے ہیں. اسی وجہ سے امیر المومنین نے جب مالک اشتر کو گورنر بنایا مصر کا، تو مصریوں کو جو خط لکھا اس میں فرمایا، مالک تمہارا ولی ہے، میں مالک کا ولی ہوں، اللہ میرا ولی ہے. مالک تمہارا ولی ہے، مالک معصوم نہیں ہے، مالک معصوم نہیں ہے، لیکن میں بنا رہا ہوں. اور جب معصوم غیر معصوم کو بنا دے تو پھر عوام کے لیے اطاعت واجب ہے. تو آپ دیکھیں امیر المومنین نے جتنے گورنر بنائے، جتنے اپنے نمائندے بنائے، وہ علاقوں کے ولی تھے. آپ جا کے پڑھیں، سب تاریخ جانتے بھی ہیں، پڑھیں. والی لکھا ہوا ہے، والی کوفہ، والی کے سرپرست. اس وجہ سے مالک اشتر کو فرمایا ہے، مالک اشتر حکومت ٹھیک طریقے سے کرنا. کیوں؟ کیونکہ مصر میں بڑے گزرے ہیں، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے ڈکٹیٹر. اب لوگ کہہ رہے ہیں علی کا بھیجا ہوا آیا ہے. اے مالک، اب اگر تم نے تھوڑی سی گڑبڑ کی، یہ بات مجھ تک آئے گی. اس وجہ سے خیال رکھنا. تو یہ ائمہ کا سلسلہ تھا، شاگرد تربیت کرتے تھے، مدرسہ.
چھٹے امام کا مدرسہ بھی آپ جائیں مدینہ کے اندر، لوگ بتاتے ہیں یہاں پہ امام کا مدرسہ تھا، اور مدرسے میں کیا کرتے تھے؟ شاگرد 4000 شاگرد اس زمانے میں تھے۔ 1400 سال بعد پاکستان میں شیعوں کے اتنے مدارس اور اتنے شاگرد نہیں ہیں۔ 4000 جی، وہ تو آثار دشمنوں نے مٹا دیے نا۔ آپ دیکھیں 4000 شاگرد ایک مدرسے کے اندر، اور آج کہتے ہیں جی، آج شیعہ کا یہ نظریہ ہے، کہتے ہیں جی بچے نو مدرسے پڑھائی تو روٹی کے تو کھاسی، سب سے بڑی ٹینشن روٹی۔ اچھا جو مدرسے میں نہیں پڑھتے ان ساروں کی روٹی کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ 5 کروڑ جو شیعہ ہیں، کیا صرف مولوی غریب ہیں؟ بقیہ سارے امیر ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی کوئی بھی بھوک سے نہیں مرا، اکثر بد ہضمی سے مرتے ہیں، بھوک سے کوئی بھی نہیں مرا۔ میرے بھائی اللہ نے طالب علم کی گارنٹی دی ہے، اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ تو آپ دیکھیں مدینہ کے اندر بنایا، ادارہ بنایا ایک بہترین، حضرت کے شاگرد 4000 شاگرد، جن میں سے کچھ خاص شاگرد تھے جن کو پھر نمائندگی دیتے تھے، ان کو ایک ایک موضوع تیار کرایا ہوا تھا، امامت کا موضوع، توحید کا موضوع، یہ سب سبجیکٹس میں اسپیشلسٹ ہیں، ان کے ذریعے سے دین پہنچے گا۔ میرے بھائی 7ویں امام کے شاگرد، 8ویں امام کے شاگرد، 9ویں امام کے شاگرد، 10ویں امام کے شاگرد، 11ویں امام کے شاگرد۔ ایک شخص آیا امام جواد علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے مولا میں رے سے آیا ہوں، تہران بہت دور تھا۔ مولا نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک مسئلہ لے کے آیا ہوں، آپ سے پوچھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہمارا وہاں پہ شاگرد ہوتا ہے عبدالعظیم حسنی، رشتہ دار بھی ہے۔ کہ ان کے ہوتے ہوئے اتنے دور آنے کی ضرورت نہیں ہے، عبدالعظیم حسنی ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آئمہ کے ہوتے ہوئے اگر آئمہ کے شاگردان ایسے تھے تو آج نہیں ہے؟ آج بھی ہیں، آج بھی ان کے علم کو پڑھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی مہم یہ دیکھیں آئمہ نے وکالت کا سسٹم بنایا، یہ مہم چیز ہے۔ وکیل کیا کیا کام کرتے تھے؟ وکیلوں کا ایک بنیادی کام جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا، خمس مرکز میں آتا تھا وکیل کے پاس، وکیل آگے بھیجتا تھا، مرکز تقسیم کرتا تھا جس کا حق ہوتا تھا۔ یہ سسٹم ہے، مرکز سادات کا حصہ ہوگا تو سادات کو ملے گا، امام کا جو حصہ وہ امام کے پاس، اور امام مختلف معاملات میں خرچ کریں گے، مدرسے میں خرچ کریں گے، لوگوں کی رفاہ کے لیے خرچ کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں چھٹے امام کے زمانے میں بعض لوگوں کی جب لڑائی ہوتی تھی پیسوں کے مسئلے پہ، امام کا ادارہ تھا، وہاں سے پیسوں کا مسئلہ حل کروا دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے آئمہ نے رفائی سسٹم بھی بنائے ہوئے تھے، مالیات آتے تھے، مرکز تھے۔ خمس بہت بڑا ذریعہ تھا مرکزی۔ دیکھیں خود فدق کا بھی آپ اگر عنوان پڑھیں، فدق کے عنوان پہ بھی اگر آپ تحقیق کریں، پیغمبر گرامی نے یہ جو اہتمام کیا تھا اللہ کے حکم سے، فدق چھوٹی جگہ نہیں تھی۔ بعض آج کل مولانا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اہل سنت برادران جو ہمارے ہیں ان کے بعض محققین یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے اس مسئلے میں پوری تحقیق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی پلاٹ تھا، چھوٹا سا پلاٹ تھا، ہم دیکھ کے آئے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے۔ ایسا نہیں تھا، آپ تاریخ پڑھیں، بہت فدق خود قلعہ تھا۔ اور فدق کے متعلق جو لفظ استعمال ہوئے ہیں تاریخ کے اندر، آپ یہ لسان العرب، عربی کی بڑی کتاب عربی گرامر کی لسان العرب، اس کے اندر آپ جا کے فدق لفظ ڈھونڈیں، آگے لکھا ہوا فہیہ قریۃ، ایک شہر تھا۔ مکہ قریہ ہے قرآنی اصطلاح میں۔ بعض علماء تاریخ نے، علماء بلدان جو شہروں کی تاریخ لکھتے تھے، معجم البلدان، اس کے اندر لکھا ہوا ہے بلد، لکھا ہوا ہے شہر تھا فدق، زرخیز شہر، جیسے ایسا شہر جو حجاز میں پائے ہی نہیں جاتے تھے، ایسے شہر اتنے زرخیز۔ کس لیے اللہ نے یہ سسٹم کیا تھا؟ یہ بہت مہم ہے، اس نقطے کی طرف آپ، منافقین جو تھے، منافقین قرآن کے اندر سورہ منافقون میں آپ پڑھیں، منافق ایک کام جو کہتے تھے وہ یہ لوگوں کو کہتے تھے رسول اللہ کو پیسے نہ دیا کرو۔ سورہ منافقون پوری جا کے تلاوت کریں، سورہ منافقون میں منافقین نے بہت سارے معاملات کیے، گڑبڑ کیے۔ ایک جو وہ تخریب کرتے تھے وہ یہ کہ پیغمبر کے پاس پیسے نہ بھیجا کرو۔ کیوں؟
کیوں یہ کہتے تھے؟ کیونکہ پیغمبر کے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے تو لوگ قریب نہیں رہیں گے، بھاگ جائیں گے. اس وجہ سے پیغمبر کا اقتصاد مضبوط نہ ہو. خداوند متعال فرماتا ہے منافقو، تم پیغمبر کے پاس چاہتے ہو پیسہ نہ بڑھے، حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. کیوں اللہ مضبوط رکھنا چاہتا تھا پیغمبر گرامی کو؟ آپ دیکھیں یہ منافق چاہتے تھے کہ پیغمبر کمزور ہوں، اسی وجہ سے اللہ نے ولایت کا ایک اہتمام کیا. فدق ڈائریکٹ پیغمبر گرامی کے پاس آیا پورا. کیوں؟ کیونکہ فدق کے اوپر مسلمانوں نے جنگ نہیں کی تھی، اور فدق بہت بڑا علاقہ تھا جس کے اندر سے ایک بڑی آمدن آتی تھی، اور پیغمبر گرامی نے اللہ کے حکم سے وَفَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذوی القربہ کو ان کا حق دے دو. پیغمبر گرامی نے یہ حق جب دیا، اس فدق سے اہل بیت امیر المومنین کا گھرانہ پورے سال کا خرچ نکالتا تھا. پورا سال کا خرچ نکالنے کے بعد جو بقایا آمدن ہوتی تھی وہ ساری مسلمین میں تقسیم ہوتی تھی. کیوں؟ تاکہ ولی خدا مالی لحاظ سے سٹرونگ ہو. یہ اللہ نے اہتمام کیا. ما افاء اللہ و رسولہ، یہ آیات فدق کا موضوع قرآنی موضوع ہے. تو آپ دیکھیں آئمہ کے پاس خمس آتا تھا، یہ اللہ کا سسٹم، تاکہ معصوم سٹرونگ ہو، مرکز سٹرونگ ہو، مرکز مضبوط ہو. تو جو ایسا ہوتا تھا تقسیم ہوتا تھا. یہ مرکز کی ڈیوٹی ہوتی ہے صحیح طریقے سے تقسیم کرے. اب جب امام نہیں ہے تو لازم بات ہے، اب جب امام نہیں ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ خمس سارے خود کھا جائیں، میں اپنا کھا جاؤں اور سارے کھا جائیں، یا میں اپنی مرضی سے خرچ کروں. نا، اس کے لیے بھی سسٹم ہے. فقیہ کو اختیار دیا گیا کہ فقیہ کے پاس خمس جائے گا، فقیہ اب اس کو تقسیم کرے گا. سادات کے اندر ہے، جو سادات کا حصہ وہ تقسیم ہوگا تاکہ صحیح تقسیم ہو، اور جو مدارس اور دوسرے معاملات کے لیے وہ وہاں پہ خرچ ہو تاکہ سسٹم تشیع کا چلے. اور آج آپ دیکھیں اسی طریقے سے ہے پوری دنیا کے اندر، جو خصوصاً عراق اور ایران کے اندر جو مدارس اتنے مضبوط ہیں، اتنے لاکھ سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اور کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی لندن سے آ کے پڑھ کے جا رہا ہے. میرے بھائی یہ مضبوط علاقے، مضبوط ادارے ہیں. تو ایک سسٹم خمس کا ہوتا تھا. دوسرا، کوئی فقہی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی کلامی مسئلہ کسی شیعہ کو پیش آیا ہے، خط لکھتے تھے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، امام نقی علیہ السلام کو خط آیا. لازمت ہے آپ ان تین ائمہ کی زندگی پڑھیں، یہ آخری جو تین امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام. ان کی اکثر چیزیں آپ کو خطوط میں ملیں گی. خط، کیونکہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے، ممنوع تھا، نظر بند تھے. اصلا چھونی میں رہتے تھے. سامرا چھونی تھی جہاں پہ لشکر اپنے معاملات رکھتے تھے، وہاں پہ اسپیشل لایا گیا امام کو صرف اس لیے نظر بند کرنے کے لیے. اب عام روٹین میں معاملات تو نہیں تھے. خط کے ذریعے سے مختلف چیزیں پہنچتی تھی. خطوط کے ذریعے سے ایک خط آیا حضرت کے پاس، یہ بہت ساری معتبر کتابوں میں ہے. ایک شخص نے لکھا، اس نے کہا مولا کچھ شیعہ کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ اللہ کا جسم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کا جواب آپ بیان فرما دیں، اللہ کا جسم ہے یا نہیں. میں نے آپ کو کہا نا علمی مسائل بھی ائمہ کے پاس آتے. حضرت نے فرمایا کہ یہ کس نے کہا ہے شیعوں کو؟ کہا آپ کے شاگردوں میں سے، جو گزشتہ آپ کے شاگردان ہیں ائمہ کے، ان میں سے ایک نے یہ بات کی ہے. حضرت نے فرمایا ما لکم ولقول ہشام، یہ بات اگر ہشام کے متعلق مشہور ہوئی ہے کہ اس نے اللہ کے بارے میں جسم کا لفظ استعمال کیا، ایسا نہ کہو، یہ اشتباہ ہوا ہے. من زعم، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے، فہو لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو اللہ کی جسمانیت کا قائل ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ خط ہے حضرت کا. اور پھر حضرت نے فرمایا فَنَحْنُ بُرَاءٌ مِّنْهُمْ، اور ہم ان سے براءت کرتے ہیں جو اللہ کی جسمانیت کے قائل ہیں. براءت، یہ جو ہم کہتے ہیں نا تبرع، یہ براءت، ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ جسم اور جسمانیت. کیوں؟ پھر حضرت نے فرمایا دیکھو جسم حادث ہے،
ایک ایسی چیز ہے جو نہیں تھی وجود میں آئی ہے. اور اللہ نے جسم کو وجود دیا ہے. خود وہ جسم نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے. وہ جسم جیسا نہیں ہے. وہ شے ہے، کل اشیاء نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بڑا گہرا نقطہ ہے اس خط کے اندر. حضرت نے کیا فرمایا؟ فلیس منا. ہم عموماً جو سنتے رہتے ہیں، دیکھیں ہم نے کچھ چیزیں سنی ہوئی ہیں، مثلا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا. جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، ہم میں سے نہیں ہے. یعنی نہ اس دنیا میں ہمارا ہے، نہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ ہوگا. یہ مہم، یعنی اتنا مہم مسئلہ ہے اللہ کا صرف جسم قرار دینا. آپ دیکھیں آج بعض ہمارے اندر لوگوں کے اندر کیسے کیسے ذہن ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنے ذہن میں خدا بنایا ہوا ہے. اس وجہ سے 5ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہی بات کی. حضرت نے فرمایا ذہن میں جو کچھ بناؤ گے وہ تمہاری مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے. ادق کو معانی ہے، جتنی دقیق چیز ذہن میں بناتے رہو. اسی وجہ سے سیدہ کا خطبہ پڑھیں، خطبہ فدقیہ. ایک صلوات پڑھے سیدہ کی ذات پر. اللہ بی بی دو عالم کا آپ خطبہ پڑھیں، پہلا حصہ توحید پہ. بی بی دو عالم فرماتی ہے کہ الممتنع عن ابصارہ رؤیتہ، ممتنع ہے کہ وہ نظر آئے آنکھوں سے. وہ نظر نہیں آتا آنکھوں سے. کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ جسم نہیں ہے. جسم حرکت کرتا ہے، اللہ کی حرکت نہیں ہے. پھر بی بی دو عالم فرماتی ہیں ہوا ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلہ. اللہ نے ہر چیز کو وجود دیا ہے، کوئی چیز نہیں تھی اللہ نے بنائی. کیسے بنائی؟ شے دیکھ کے نہیں بنائی، ارادے سے بنائی ہے. اس طرح نہیں بنائی جس طرح دوسرے بناتے ہیں، ایک چیز کو دیکھ کے اس کی نقل کر کے بناتے ہیں، یا اجزاء سے بناتے ہیں. مثلا یہ پنکھا بنا ہوا ہے، مختلف اجزاء سے بنا ہے. یہ پنکھا لوہا تھا، اس میں مختلف چیزیں آئی ہیں. بی بی فرماتی ہے اللہ نے چیزیں بنائی ہیں اس طرح نہیں جس طرح لوگ بناتے ہیں، ارادے سے بنائی ہیں. اللہ نے ایک ارادہ کیا، تمام چیزیں وجود میں آ گئی. الممتنع عن الابصار رؤیتہ، آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، وہم اس کو درک نہیں کر سکتے. تو جو جسم کا قائل ہو فلیس من. آپ جا کے تاریخ میں تحقیق کریں، ادھر پاکستان میں بھی آپ کو اردو ترجمے میں کتابیں ملیں گی. امام کے زمانے میں کیونکہ تشیع پھیل چکی تھی. اچھا، اہل سنت کے ہاں بھی مختلف مکاتب وجود میں آ رہے تھے. کس طریقے سے؟ جس طرح ابھی پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر ہے. مثلا ایک مولانا کوئی بڑی شخصیت ہے، اس کا الگ ایک دھڑا. دوسرا مولانا الگ شخصیت ہے، اس کا ایک دھڑا. تیسرا مولانا الگ شخصیت ہے، اس کا تیسرا دھڑا. چوتھا عالم ایک الگ شخصیت ہے، اس کا دھڑا. وہ لازم بات ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عالم کا ایک دھڑا ہوتا تھا، ابھی عالم ہو نہ ہو ایک دھڑا، ابھی ایک اور ہے. تو یہ آپ دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ ائمہ کی زندگی پڑھیں، یہ دھڑے بہت بنے. خصوصاً امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسئلہ بن چکا تھا. اہل سنت کے ہاں بھی دھڑوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی. جس طریقے سے پاکستان جب بنا تھا تو کتنے مسلک ہوں گے؟ زیادہ زیادہ 5 ہوں گے، اور ابھی 5000. ہر کسی کی اپنی ایک لائن. تو جب ایسا مسئلہ ہو تو لازمت ہے حفظ دین بھی خود امام کا کام ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حفظ دین. امامت جو منصب الہی ہے اس میں ایک یہ ہوتا ہے معصوم کا کام کہ جہاں پہ دین کے اندر کوئی انحراف پیدا کرے، اپنے پاس سے کوئی چیز ملانے کی کوشش کرے، معصوم اس کو ہاتھ ڈالتے تھے. اب یہ تاریخ پڑھے، ائمہ نے باقاعدہ نام لکھ کے بھیجے بعض لوگوں کے کہ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ شیعوں کو امام نقی علیہ السلام نے خط لکھا کہ میں نے وہ نمائندہ بنایا ہے، اور وہ جو بندہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے. جس کو ہم نے بنایا ہے میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، اس کے ساتھ رہو، اس کا ساتھ دو. اس کا ساتھ دینا ہمارا ساتھ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ اپنے پاس سے اپنے اپنے نظریات بنا رہے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جسم کا. بقایا اپنی فقہ، بہت ساروں نے اپنے فقہی قوانین بنا لیے
جو آیا جو مسئلہ پوچھا بتا دیا. نا میرے بھائی مرکز امام بتائے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اصلاً خود امامت اسپیشلائزیشن ہے, اللہ کی طرف سے اسپیشلائزیشن. ہم ایک بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم اپنی عام زندگی کے معاملات میں ایک بات کرتے ہیں, وہ یہ کہ اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرو. مثلا کوئی مریض ہو گیا, پہلے یہ ہوتا تھا عام ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے, اب ہر کوئی کہتا ہے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. کیوں بھائی اسپیشلسٹ کے پاس, کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی تشخیص ٹھیک ہو. اسپیشلسٹ کی طرف رجوع ضروری ہے, عقل کا تقاضا ہے. اچھا اب دین کے مسئلے میں کیا اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے. وہ کیسا اسپیشلسٹ؟ جس نے قرآن حدیث کو پڑھا. آپ پڑھ کے اختلاف کر سکتا ہے, بغیر پڑھے اختلاف نہیں کر سکتا. تو عقلی تقاضا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت یہ جتنی آیات فضائل اہل بیت میں ہیں, ایک عالم ہے انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے صدیق طاہرہ کی زندگی پہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ تطہیر ہے یہ کیا بیان کر رہی ہے. ہمارے ہاں تو عموماً لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں جی اس سے عصمت ثابت ہو رہی ہے. خوب عصمت تو ثابت ہوتی ہے لا شک کا بھی, اور کیا عصمت کیوں ثابت کرنی ہے؟ اس کا لازمہ عصمت سے حجیت ثابت ہوتی ہے, یہ حجت خدا ہے. آیت تطہیر کا لازمہ کیا ہے؟ حجت خدا ہے. ٹھیک ہے, حجت خدا کا مطلب کہ ان کی بات ماننی ہے. آیا انما ولیکم اللہ, یہ بھی حجیت کو ثابت کر رہی ہے. اصل یہی جو حدیث ہے ان اللہ یرضا برضاہا, اللہ راضی ہوتا ہے صدیقہ کی رضا سے, وَيَغْضِبُ بِغَضَبِهَا, اور اللہ غضبناک ہوتا ہے صدیقہ کے غضبناک ہونے سے. اس کا مطلب کیا؟ یہ خود حدیث بتا رہی ہے یہ معصومہ ہے. جس طریقے سے یہ حدیث ہے الحق مع علی وعلی مع الحق, یا القرآن مع علی وعلی مع القرآن, علی قرآن کے ساتھ ہیں, یہ خود امیر المومنین کی عصمت کی گواہی ہے. یہ خود حدیث, قرآن میں خطا نہیں ہے, قرآن میں خطا نہیں ہے. جب قرآن میں خطا نہیں ہے تو جو قرآن کی معیت میں ہے اس میں خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے. تو اب کیا حجیت؟ تو در حقیقت امامت اسپیشلائزیشن ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو مسائل پوچھنے ہیں ادھر سے پوچھو. ایسے ہوا نا میرے بھائی, مسلمانوں کی بنیادی مشکل کیا بنی ہے؟ جس کا جدھر سے دل کرتا تھا جا کے مسئلہ پوچھ لیتا تھا. بہت زیادہ یہ ہوا نا. مثلا آپ دیکھیں چھٹے امام کے زمانے میں امام بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی شخصیات ہیں, وہ اپنے اپنے بیان فرما رہے ہیں مسئلے, مثلا یہ مسئلہ اس طرح ہے, مسئلہ امام کے ہوتے ہوئے. تو امامت کا ایک بنیادی عنوان جو ہے, جو ہمارے ہاں ابھی تک لوگ اس کو صحیح درک نہیں کر رہے, وہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ ادھر سے لینا ہے. اگر ادھر سے نہیں لیں گے, کیوں؟ کیونکہ ان کی اللہ نے گارنٹی دی ہے. زیارت جامعہ کبیرہ, جس کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, امام کی زیارت ہے, معصومین کی زیارت ہے, جو امام نقی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. بس میں اسی کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. اس میں ایک جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسمکم من الزلل, سب لوگ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چن لیا. اسمکم من الزلل, معصوم ہو آپ, معصوم کی طرف رجوع ہے. اچھا اب معصوم جس کی طرف رجوع دیں, لوگ طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے اس طریقے سے رجوع کرنا ہے. تو خود مرجعیت جو مہم ہے, مرجعیت, ایک آج کل ہم کہتے ہیں نا مرجعیت, مراجع کرام, تقلید, مرجعیت, یہ اس کو بھی ذہن میں الگ رکھیں. خود اہل بیت مرجع ہیں, مرجع کے ہوتے ہوئے اور کہیں رجوع. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ رجوع چھوڑا نا. جب معصوم ہے تو غیر معصوم کی طرف کوئی بھی نہیں جا سکتا. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں یہ مطلب بھی عرض کیا, معصوم جس مکتب کو معصومین سے اگر کسی نے لے لیا, جس طرح حضرت عبدالعظیم حسنی شاگرد ہیں, جس طریقے سے ہشام شاگرد ہیں, زرارہ بن اعین, امام فرماتے ہیں اگر زرارہ نہ ہوتے احادیث ضائع ہو جاتی. تو یہ مرجعیت اصل. زیارت جامع کبیرہ بہت عظیم زیارت ہے جو امام دہم سے نقل ہوئی ہے.
اس زیارت کو جمعے والے دن پڑھنے کا بہت ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. یہ امام کا ہدیہ ہے، کیونکہ امام 10ویں امام کا ذکر ہو رہا ہے. بس مختلف مشکلات تھی، مختلف قسم کی علمی مشکلات امام نے مقابلہ کیا. ایک امام نے جو چیز بیان کی وہ خود نظریہ امامت لوگوں میں پہنچے، نظریہ امامت. اس کے لیے زیارت جامع کبیرہ کا مطالعہ کریں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، یہاں سے شروع ہو رہی. یہ زیارت بہت عظیم ہے. علامہ مجلسی کے والد مجلسی اول علامہ تقی مجلسی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، آپ نے سنا ہوگا کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی 300 کتابیں تھیں، جن میں سے ابھی 20 رہ گئی. من لا یحضر الفقیہ یہ فقہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، لیکن فقہی مسائل ہیں اس کے اندر. حدیث کی کتاب، اس کے اندر زیارت جامع کبیرہ نقل کی ہے. اس کے اندر شیخ صدوق علیہ رحمہ نے زیارت جامع کبیرہ نقل کی ہے. علامہ تقی مجلسی جو ہیں وہ انہوں نے 2 شروحات لکھی ہیں من لا یحضر الفقیہ کی، ایک عربی میں ایک فارسی میں. عربی کے اندر جہاں پہ انہوں نے زیارت کو لکھنا شروع کیا، کہتے ہیں میں امیر المومنین کے حرم میں جاتا ہوں. اب یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی شخصیت، یہ خواب معمولی نہیں ہے، یہ فقی اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث علامہ تقی مجلسی، علامہ باقر مجلسی کے والد محترم. علامہ باقر مجلسی صاحب بہار الانوار، 110 جلدیں جن کی، بڑے محدث تشیع کے، بڑا نام، دونوں باپ بیٹا اصفہان کے اندر دفن ہے. علامہ تقی مجلسی فرماتے ہیں میں امیر المومنین کے حرم میں گیا زیارت کے لیے، میں نے زیارت جامع کبیرہ کھولی. جو میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے دیکھا میں تھوڑی دیر کے چند لمحوں میں سامرا میں تھا. سامرا میں پہنچا ہوا تھا، امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبور کے پاس. کہا میری سامنے نظر پڑی تو میں نے دیکھا حضرت حجت ابن الحسن بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات پڑھیں. اللہ، میری نظر پڑی حضرت کے چہرہ اطہر پر، چہرہ نورانی پر. میں تھوڑا سا آگے ہوا، میں نے زیارت کو پڑھنا شروع کیا. کب میں نے جب ان کو دیکھا نا، میرے اندر جذبہ آیا. اب میں نے مداحی شروع کی، ثناخوائی شروع کی. زیارت جامع کبیرہ ثناخوائی ہے اہل بیت کی، ثنا. خوب اب میں نے وہ مداحی یعنی تعریف شروع کی. جب میں نے تعریف شروع کی نا تو حضرت نے میری طرف دیکھا، تو میں نے حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ دیکھ رہے ہیں مولا، یہ زیارت میں پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں نعمت الزیارہ، حضرت حجت ابن الحسن فرماتے ہیں بہترین زیارت جو تم پڑھ رہے ہو، بہترین زیارت. فرماتے ہیں یہ آپ کے جد کی تو ہے جن کی قبر کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا ہاں. پھر بلایا پاس آؤ میرے. کہ میں پاس گیا. میں نے کہا مولا یہ خلاف ادب ہے میں آپ کے اتنے قریب ہوں. کہا جب ہم کہیں تو آ جاؤ. پھر مجھے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. میں نے کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں بیٹھوں یہ خلاف ادب ہے. کہا جب ہم کہیں تو بیٹھ جاؤ. یہ بڑا مہم ہے، جب ہم کہیں تو بیٹھ جاؤ، جب ہم کہیں تو کھڑے ہو جاؤ. اصلا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو ان کے کہنے پہ بیٹھ جائے، ان کے کہنے پہ کھڑا ہو جائے. جو اپنی مرضی سے بیٹھتا ہو اور اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہو وہ شیعہ نہیں ہوتا. تو یہ نقل کیا انہوں نے زیارت جامع کبیرہ. آگے انہوں نے پھر لکھا نہیں. پھر پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ ایک جملہ فرمایا پھر میں نے وہ کچھ دیکھا جو عقول ضعیفہ سمجھ نہیں سکتی. پھر میں نے وہ کچھ دیکھا. اس وجہ سے علامہ تقی مجلسی بڑا نام ہے تشیع کے اندر، علمی لوگوں میں اور اہل معرفت کے اندر. تو یہ بہترین زیارت ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس پوری زیارت کا مطالعہ کریں. اس کے اندر پورا نصاب امامت ہے. معصوم کون ہے؟ اس کے اندر ایک چیز جو بیان ہوئی ہے اسی کو میں تھوڑا سا بڑھا کے بحث کو تمام کو منتظر لدولتکم. اہل بیت ہم آپ کی حکومت کے منتظر ہیں. اس زیارت کا ایک جملہ کیا ہے؟ اہل بیت ہم آپ کی حکومت کے
منتظر ہے. کون سی حکومت؟ آج شب جمعہ ہے, کون سی حکومت جس کے منتظر ہے شیعہ؟ وہ الہی حکومت جس کو حضرت حجت ابن الحسن نے آ کے قائم کرنا ہے, وہ حکومت, اس کے منتظر ہیں ہم. منتظر کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کا معنی کیا ہے؟ حدیث معتبر نقل ہوئی ہے, افضل اعمال امتی انتظار الفرج, میری امت کا بہترین عمل, دقت کریں, بہترین عمل انتظار ہے. انتظار وہ نہیں جو ہم انتظار عام روٹین میں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی مہمان کا انتظار کر رہا ہوں, کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے انتظار کر رہا ہوں. انتظار منتظر وہ نہیں ہوتا جو کچھ نہ کر رہا ہو. ہم آپ کی دولت کے منتظر ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم وہاں تک پہنچیں گے, وہ سسٹم قائم ہوگا, ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے. میرے بھائی آئمہ نے جد و جہد کی, ہر قسم کی جد و جہد کی. دیکھیں نا, صرف یہ نہیں ہے زندگی کا مقصد کہ میں یہ کہوں کہ میں دین سے بے پرواہ ہوں, جو مرضی دین کے ساتھ ہوتا رہے. نہ دین کے ایک ایک معاملے پہ نظر. اب حرکت, تحرک, سو جانے والی امت ہے میرے بھائی, کہیں نہیں پہنچتی. آج پوری دنیا میں تشیع حرکت میں ہے, تشیع کے اندر تحرک ہے. پوری دنیا تشیع سے ڈرتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, ایک آسان سی مثال. آپ دیکھیں, آپ فیس بک کے اوپر دنیا کے جس بندے کی تصویر لگا دیں, آپ کی فیس بک بند نہیں ہوگی. آپ ابھی رات کو جا کے شہید قاسم سلیمانی کی تصویر لگا دیں, آپ کی فیس بک بند ہو جائے گی. کیا مسئلہ ہے شہید قاسم سلیمانی سے؟ حقیقی شیعہ. کیوں؟ آپ دیکھیں انہوں نے کتنا جد و جہد کی. ایک ایران میں رہنے والے, لیکن شام کے اندر داعش حملہ کرتی ہے, وہ وہاں پہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے, اور بی بی دو عالم کے حرم کا دفاع کرتے ہیں. کتنی شخصیات ہیں جو قربان ہوتی ہیں. کون ہے ایک ایک جس نے سب کو لیڈ کیا ہے, جس نے سب کو لیڈ کیا ہے. تو میرے بھائی جد و جہد ہے نا, یعنی صرف مقصد ہے زندگی روٹی پانی نہیں ہے. بس سمجھتے بس روٹی پانی یہی مقصد زندگی ہے. میرے بھائی مقاصد زندگی بہت اس سے اوپر ہیں. یہ دعائے کمیل جو ہم شب جمعہ میں پڑھتے ہیں, اس دعائے کمیل کے اندر آپ جملے اگر دیکھیں امیر المومنین کے, کیا فرماتے ہیں؟ اے خدایا تیری ایسے میں بندگی کروں بہترین بندہ بنوں, احسن عبیدک عندک, بہترین بندہ. اے خدایا مجھے بدن طاقتور عطا فرما. یعنی یہ دعا ایک حالت شانی ہوتی ہے. حالت شانی کہتے ہیں معصوم خود اس پہ پورا ہوتا ہے, معصوم کے اندر کمی نہیں ہوتی. دعا ایک تربیت کا انداز ہے. یعنی ہمیشہ اللہ کی بندگی میں فرنٹ پہ نظر آؤ, اللہ کی اطاعت میں فرنٹ پہ نظر آؤ, آگے آگے نظر آؤ. فی میادین السابقین, جتنے میدان میں لوگ ہوں سب سے آگے ہو. جد و جہد میرے بھائی, امامت بغیر جد و جہد کے قائم نہیں ہو سکتی. آج بہت سارے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں نماز میں نے پڑھ لی, میرا دین کا فریضہ ادا ہو گیا. نہ میرے بھائی, شیعہ ادھر تک نہیں ہے. شیعہ مالک اشتر ہے جو ہر میدان میں نظر آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ دین کا درد رکھو, دین کا احساس رکھو. ان کی دولت کے قیام کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ سٹرگل کروں. آپ دیکھیں آج شیعہ ادارے نہیں ہیں, شیعہ کے پاس تعلیمی ادارے ہیں, شیعہ کے پاس کتنے ہیں؟ کیا عمومی شیعہ کو تعلیمی یافتہ طور پہ تعلیم میں سب سے آگے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا شیعہ کی اپنی یونیورسٹیز نہیں ہونی چاہیے؟ کیا شیعہ کے اپنے ہاسپٹلز نہیں ہونے چاہیے؟ کیا شیعہ کو ہر طبقے میں آگے نہیں ہونا چاہیے؟ انجینئرنگ میں آگے نہیں ہونے چاہیے؟ جس شعبے میں آگے نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائی امام زمانہ علیہ السلام کو ہر شعبے کے لوگ چاہیے. مجھے بتائیں بس میرے آخری جملے, جب حضرت مکہ سے خروج کریں گے, حضرت کا مکہ سے اعلان ہوگا کہ حضرت آ رہے ہیں, سب مومنین سنیں گے. جب تکبیر بلند ہوگی مکہ کے اندر سے, سب مومنین سنیں گے, جہاں پر بھی اہل ایمان ہوں گے وہ سنیں گے. اچھا اب کیا ہوگا؟ خروج ادھر سے سفیانی نکلے گا, شام سے نکلے گا, فلاں علاقے سے نکلے گا. کس لیے نکلے گا؟ میرے بھائی فائٹ کرنے کے لیے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بس
بات سمجھتے ہیں نا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ دی، اللہ ہر کسی کو توفیق دے، یا میں نے ایک رمضان کے روزے رکھ دی تو میں ٹاپ کا مومن ہوں نا. یہ ایمان کا ایک چیز ہے. جس طریقے سے محسن کراتی فرماتے ہیں، میں آیا ایک مسجد میں گیا تو عموماً ایران کے اندر مساجد کے اندر ایک نعرہ لگاتے ہیں، مساجد نماز جب ختم ہوتی ہے نعرہ لگاتے ہیں، مارک بار امریکہ، مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل، نعرہ لگاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ تھے آئے تو انہوں نے دیکھا لوگوں نے نعرہ نہیں لگایا امریکہ کے خلاف. انہوں نے کہا، وہ بڑے اچھے خطیب ہیں ایران میں، محسن کراتی، انہوں نے کہا تم 50% مسلمان ہو، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. 50-50 بسکٹ جس طرح تھا 50-50، آدھا میٹھا آدھا نمکین. تم 50-50 مسلمان ہو. قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. پہلی خصوصیت، پہلی، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں شدید ہیں، کفار کے مقابلے میں شدید ہیں. ہمارے یہاں کام الٹ ہوا ہے، کفار کے ساتھ نرمی، آپس میں شدید. وَالرُّحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں مہربان. ہم الٹ ہو گئے. 2 خصوصیات. بس دیکھیں پہلی خصوصیت اشداء علی الکفر، کفار کے خلاف شدید. تو آقا محسن کراتی فرماتے ہیں آج سب سے بڑا وہ ملک جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، کفر کا مرکز اسرائیل اور امریکہ ہی تو ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. کہ تمہارے حلق سے اس کے خلاف نعرہ نہیں نکل رہا، تم 50% ہو، 50%. پھر فرمایا اگلا حصہ آپ دیکھیں آیت کا، تراہم رکعا سجدا، لوگ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، رکعا بہت زیادہ رکوع کرتے ہوئے. میرے بھائی صرف واجبات نہیں، بہت زیادہ رکوع کرتے ہوئے. وسجدا، سجود نہیں، سجدہ، بہت زیادہ سجدے کرنے والے ہوں. ایک حدیث شب جمعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا. پیغمبر گرامی کا ایک خادم تھا، اس نے بہت پیغمبر کی خدمت کی. پیغمبر نے اس کو آزاد کیا، جب جانے لگا بہت رویا. کہتا ہے یا رسول اللہ میں میرا دل نہیں کر رہا. کہا کیوں؟ کہا میں آپ کے ساتھ جنت میں بھی رہنا چاہتا ہوں، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا چلو میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، اگر کرو گے جنت میں میرے ساتھ رہو گے. کیا کروں؟ کہا طولانی سجدے کیا کرو، طولانی سجدے، لمبے لمبے سجدے کیا کرو، میرے ساتھ رہو گے. آپ اندازہ لگائیں، تراہم رکعا سجدا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ آپ دیکھو گے ان کو کفار کے خلاف شدید، آپس میں مہربان، اور رکوع اور سجود کرنے والے. میرے بھائی رکوع اور سجود ایک ذمہ داری ہے، برائی کے خلاف جد و جہد یہ ایک الگ ذمہ داری ہے. آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم حضرت حجت ابن الحسن کی دولت حکومت کے منتظر ہیں، تو میرے بھائی ہم اپنی سوسائٹی میں برائی کم کرنے کی کتنی کوشش کرتے، گھروں میں کتنی ہم کوشش کرتے، محلے میں ہم کتنی کوشش کرتے، علاقے میں ہم کتنی کوشش کرتے. ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے ہم روکتے بھی نہیں ہیں. امر بالمعروف نہ کرنے کے برابر رہ گیا. لوگ مساجد میں نہی عن المنکر کرنے سے ڈرتے ہیں، مساجد کے اندر. تو ان کی دولت کا جو منتظر ہے، زیارت وارثہ کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی. یعنی آپ نے صرف پڑھی نہیں ہے، قائم کرنا، آپ نے معاشرے کو نمازی بنایا. میرے بھائی صرف خود نمازی ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اپنے علاقے کو بھی نمازی بنا دو. اگر میں زندگی میں 5 لوگوں کو بھی نمازی نہیں بنا سکا تو میں کوئی بڑا کام میں نے نہیں کیا. میرے بھائی میں کو اپنے آپ کو بڑی شخصیت نہ سمجھوں. پہلی چیز آپ نے نماز قائم کی، قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، زکات دی، زکات کو قائم کیا. صرف خود زکات دینے والے نہیں تھے، لوگوں کو بھی زکات کے لیے آمادہ کیا. وامرت بالمعروف، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے امر بالمعروف کیا، اچھائیوں کی دعوت دی. ونہی عن المنکر، اور جو برائی کرتا تھا اس کے خلاف اٹھے آپ، میں گواہ ہوں.
آپ برائیوں کے معاملے خاموش نہیں رہے. وجاہدت فی اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے مسلسل اللہ کی راہ میں کوشش کی، جد و جہد کی. کس لیے؟ تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو، اللہ کی حکومت قائم ہو، اللہ کا سسٹم آئے، ظالم نہ رہے معاشرے میں. حتی اتاک الیقین، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے. جد و جہد میرے بھائی، مسلسل جد و جہد. اور صرف خود جد و جہد نہیں کی، سید الشہداء علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کے آئے. شب جمعہ زیارت حسین ابن علی. شب جمعہ تمام انبیاء آتے ہیں سید الشہداء علیہ السلام کے پاس. تمام انبیاء آتے ہیں. کیوں تمام انبیاء آتے ہیں؟ میرا دل یہ کہتا ہے شکریہ ادا کرنے آتے ہیں. حسین ابن علی، آپ نہ ہوتے ہماری محنتیں بھی ضائع ہو جاتی. رسول اللہ بھی تشریف لاتے ہیں، امیر المومنین بھی شب جمعہ تشریف لاتے ہیں، امام مجتبیٰ بھی تشریف لاتے ہیں، اور وہ ماں بھی آتی ہے جس نے چکیوں پیس پیس کے پالا تھا. شب جمعہ آتی. بس چند جملے شب جمعہ. نجف کے اندر، قم کے اندر علماء کا طریقہ کار تھا. علماء بزرگان اپنے گھروں میں مجالس رکھتے تھے شب جمعہ. شب جمعہ مجلس کا بہت اجر ہے. سید الشہداء کا ذکر، سید الشہداء کے مقصد کو زندہ کرنا. ایک خطیب تھا، بہت بڑا شاعر تھا. خطیب تھا، شاعر تھا. کربلا پہنچا. کربلا کے متعلق جو احادیث کے اندر آیا وہ یہ کہ جب انسان پہنچے کربلا میں تو جن کپڑوں میں ہو اسی کے ساتھ مولا کی زیارت کے لیے چلا جائے. یہ الگ حکم ہے، اور کسی معصوم کے لیے یہ حکم نہیں آیا. حسین ابن علی کے پاس چلا جائے جس حالت میں ہے، یعنی لباس جس حالت میں ہے. لباس مراد ہے ظاہری مٹی پڑی ہوئی